السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے۔ اللہ پاک نے ایک نئی صبح دی ہے، اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ اچھا، آج یہ میں ہاسپٹل گئی تھی ہسبینڈ کے ساتھ۔ ایک تو دانتوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے، میں نے پیچھے ویڈیو میں بتایا تھا کہ کھانا بالکل کھایا ہی نہیں جاتا مجھ سے۔ اچھا، میں چلی تھی ڈائٹنگ کرنے، تو اللہ پاک نے کہا ہے صبر کرو، مطلب کہ ڈائٹنگ کرنے چلی تھی، تھوڑا کھاتی تھی شوق سے، اب تو بالکل ہی نہیں کھایا جاتا۔ یہ 2-4 نوالوں سے زیادہ روٹی کھائی نہیں جاتی، چبائی نہیں جاتی، اتنے زیادہ دانت خراب ہو گئے ہیں، درد ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا 3 یا 4 دن کے بعد میرے پیٹ میں درد ہوتا ہے، بہت شدید درد ہوتا ہے، مجھے نہیں پتہ کس چیز کا ہوتا ہے، یہ بھی چیک کرانا تھا اور دانت بھی۔ تو یہاں پہ ہم ہسبینڈ اپنے کسی کزن کا ویٹ کر رہے تھے راستے میں، ان کے ساتھ کوئی کام تھا ان کو شاید، تو یہاں پہ کھڑے تھے، تو میں نے کہا چلو میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا لیتی ہوں۔ تو پھر ہم گئے ہاسپٹل، جب ہاسپٹل کی تو آپ کو پتہ ہے کہ ویڈیو نہیں بناتے۔ کل میری سوتن اور میرے ہسبینڈ گئے تھے، وہ بھی اپنے دانتوں کا ہی مسئلہ لے کر گئے تھے، اور آج میں گئی ہوں، اور میں نے بھی، انہوں نے کہا کہ 1 ہفتہ دوائی کھائیں اور واپس آئیے گا تو ہم دانت نکال دیں گے آپ کے۔ اور پھر پیٹ میں جو درد ہے وہ میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ میرے پتھری ہے پیٹ میں، آج سے 13 سال پہلے جب میری بیٹی چھوٹی والی پیدا ہوئی تھی، جو میرے پاس نہیں ہے وہ، تو تب مجھے ابھی ہونے والی تھی، ہوئی نہیں تھی، تو ڈاکٹر نے کہا تھا آپ کی پتھری ہے، تو آپ جب ڈلیوری ہو جائے گی تو پھر آپ کا آپریشن کریں گے پتے کا۔ تو وہ بس پھر آئی گئی بات ہوگی، آرام آ گیا، اس کے بعد درد نہیں ہوا۔ پھر اس شادی سے پہلے 4 سال پہلے کی بات ہے، 5 سال پہلے کی، کہ میں گئی تھی چیک اپ کے لیے پتھریوں کے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی پتھریاں پھیل رہی ہیں تو آپ آپریشن کروائیں۔ تو ڈاکٹر نے آپریشن بھی لکھ دیا، لیکن قسمت میں نہیں تھا، ڈیٹ بھی دے دی، میں نے ٹیسٹ بھی سارے کروا لیے، سب کچھ ہوا، لیکن جب میں کرونا آ گیا، وہ کرونا جب آیا تھا تب کی بات ہے، تب بھی آپریشن رہ گیا۔ اس کے بعد پھر میرے ہسبینڈ نے شادی کر لی، شادی کے بعد میرے ہسبینڈ نے مجھے چھوڑ دیا پہلے والے نے، وہاں اسی کے پرائیویٹ ہاسپٹل میں نا میرا آپریشن لکھا ہوا تھا، تو جہاں پہ ہونا تھا اسی کی طرف سے، آفس والوں کی طرف سے۔ اچھا، پھر اس نے مجھے چھوڑا، پھر اس کے بعد میری یہ شادی ہوئی، پھر ابھی میری سوتن کی ایک اچانک پتے میں پتھری نکل آئی، تو اس کا آپریشن ہوا، جیسے کہ پیچھے ویڈیو میں بھی سب کو پتہ ہے۔ تو جو پرانے سبسکرائبر ہیں ان کو، اچھا کوئی بھی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کرو، آپ کا بہت شکریہ، واقعی میرے سبسکرائبر آ رہے ہیں، آپ لوگوں کے پیار ہے۔ اچھا، جب سبسکرائبر آتے ہیں یا ویڈیو چلتی ہے تو آپ کے ویوز اچھے آتے ہیں، تو آپ کا دل بھی کرتا ہے آپ دوسروں کے لیے ویڈیو لے کر آئیں، ویڈیو بنائیں، اپنی روٹین شیئر کریں، اس طرح آپ کا دل بھی کرتا ہے۔ لیکن جب ویوز اچھے نہ آئیں، کچھ بھی نہ ہو، تو پھر بہت ہی، میں کہتی ہوں بالکل دل ہی نہیں کرتا ویڈیو بنانے کو۔ اچھا، یہاں پہ ہم ہسبینڈ میرے کہتے ہیں گنے کا جوس پیتے ہیں، تو کھڑی تھی تو میرے ہسبینڈ موبائل لے گئے تھے، تو یہاں پہ ان لوگوں کی وہ ویڈیو بنا رہے تھے، الٹی سیدھی بنی ہے لیکن وہی بنا رہے تھے، میں نے کہا چلو بنا لاؤ۔ اچھا، ایک سوال میں نے اس کا جواب کتنی دفعہ دیا ہے، میری ایک سبسکرائبر کہتی ہیں آپ واپس وہی باتیں کرتی ہیں، میں وہی باتیں نہیں کرتی، میں اس سوال کا جواب کہ بڑی عجیب بات ہے کہ میں ایک ہی گھر میں بھی رہ رہی ہوں، سوتن کے خلاف بھی باتیں کر رہی ہوں۔ میں سوتن کے خلاف کب بات کرتی ہوں؟ میں اپنی ڈیلی روٹین بتاتی ہوں کہ آج ہمارے گھر میں یہ واقعہ ہوا ہے، ہر ویڈیو میں جو ہوتا ہے وہی بتاتی ہوں۔ تو وہ تو سسٹر کہہ رہی تھی کہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم گھر کی بات نہیں ڈال سکتے، شاہ آپ بہت بہادر ہیں۔ سسٹر، میرے ہسبینڈ، میں نے پہلے بتایا ہے، میرے ہسبینڈ اور میری سوتن ولاگنگ نہیں دیکھتے، ان کو نہیں شوق۔ میں نے اس چیز پر تفصیلی پرسوں ویڈیو 2 دن پہلے اسی بات پر ڈالی ہے کہ ولاگنگ کا شوق ہر کسی کو نہیں ہوتا، کسی کو ہوتا ہے دیکھنے کا۔ تو میرے ہسبینڈ کو کوئی دلچسپی نہیں میرے ولاگز میں، بس ان کو یہ پتہ ہے کہ
چینل مونیٹائز ہے اور میں اگر 2 پیسے کماؤں گی تو ان کا فائدہ ہوگا کہ میں اپنا خرچہ خود نکالوں گی، بس وہ اس لیے چپ ہیں۔ وہ ولاگنگ دیکھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ میں کون سی باتیں کر رہی ہوں، ان کو پتہ ہے میں ویڈیو بناتی ہوں، ویڈیو بنا رہی ہوں۔ اب میں یا ساتھ ان کو میں نے صاف یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ میں اپنی روزمرہ کی باتیں بتاتی ہوں روزانہ۔ جی ہاسپٹل میں جو واقعہ ہوا ہے، میں نے جیسے ہی نا میں گئی ہوں تو پتے کا جو الٹرا ساؤنڈ تھا وہ ہونا تھا، ٹیسٹ ہونے تھے، لیکن انہوں نے کہا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے میرا، اس لیے یہاں پہ علاج نہیں ہو سکتا ان کا۔ اب میں یہ چیز تھمبنیل پر لکھوں گی لازمی کہ میرا آئی ڈی کارڈ نہیں تھا، تو جس کی وجہ سے میرا علاج نہیں ہو سکتا، ہاسپٹل والوں نے گھر بھیج دیا۔ اچھا ٹیسٹ لکھ کر دیے ہیں انہوں نے کچھ، اور الٹرا ساؤنڈ وہ جو کل ہوگا اب کب ہوگا کوئی پتہ نہیں۔ تو میں نے اسی ٹائم ہسبینڈ کو کہا ہے کہ میں آج کے تھمبنیل پر یہ لکھوں گی، انہوں نے کچھ بھی نہیں آگے سے ہنس دی ہیں۔ مطلب میرے ہسبینڈ کو پتہ ہے کہ جو کچھ روز ہوتا ہے، جو باتیں ہوتی ہیں میری سوتن کی، وہ میں ڈالتی ہوں ویڈیو میں۔ ہسبینڈ میرے ساتھ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بھی میں ڈالتی ہوں، اس میں کیا ہے؟ وہ نہیں جو دیکھتے ولاگنگ، نہ ان کے بچوں کو کوئی دلچسپی ہے ولاگنگ میں، میری ویڈیوز میں، نہ ہی ان کو ہے، ان کو کوئی لینا دینا ہی نہیں، ان کو پتہ ہے کہ میں ولاگنگ کرتی ہوں، بس اتنا پتہ ہے یہ اچھا یہاں پہ میں واپس آئی ہوں تو میری سوتن کہتی ہے کہ میں نے کڑی بنا دی ہے، تم پکوڑے بنا دو، تو میرا تو دل تھا میں لیٹ جاؤں، یہاں پہ میں پیاز کاٹ رہی ہوں۔ اچھا ہسبینڈ کی بیٹی نے دوبارہ ولاگنگ شروع کی ہے تو وہ اپنے ولاگ کے لیے بنا رہی تھی یہاں پہ ویڈیو، تو میں نے کہا چلو تم بنا لو، میرا پھر سے فائدہ ہو جائے گا، میں بھی لے لوں گی تم سے ویڈیو۔ اچھا ایک اور سوال کہ میں نے کبھی اپنی امی کی بات نہیں کی سسٹر، میں اگر امی کی بات کرنے بیٹھ جاؤں گی نا یہاں، اللہ پاک میری امی کو صحت تندرستی دے، بلکہ سب کی ماؤں کو دے، کسی کا محتاج نہ کرے، تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اگر میں اپنی امی کی باتیں شروع کر دوں گی۔ میری جو امی ہے نا وہ مطلب ایسی ہیں کہ میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ میرے ابو بہت سخت ہیں، ایسے سخت ہیں کہ آگے سے میرے ابو کو زندگی میں کوئی بندہ نہیں پیدا ہوا ایسا جو جواب دے، غلط بات پر بھی جو جواب دے۔ میری ماں نے کبھی بھی میرے ابو کے سامنے کسی بات کا سوال جواب نہیں کیا۔ میرے ابو نے کہا ہے صبح تو انہوں نے کہا ہے صبح ہے، میرے ابو نے کہا ہے شام ہے تو انہوں نے کہا ہے شام ہے۔ اگر میری امی کوئی بھی اپنے حق پر بات کرتی یا بولنے والی ہوتی تو اور بات تھی، مطلب کہ میں نے جیسے ایک تفصیلی ویڈیو بنائی تھی، اس پہ بھی اب لوگ کہیں گے کہ ابو کے خلاف باتیں کرنے لگے۔ مطلب میرے ابو سخت ہیں، بہن بھائیوں کو جب ہم چھوٹے تھے غلط کام پر بہت مارتے ہوتے تھے، تو میری امی اگر بچاتی تو میری امی کو بھی مارتے تھے۔ میرے ابو ایسے ہیں کہ اگر کوئی چیز نہیں مل رہی تو بے عزت کرنا شروع کر دو، اونچی آواز میں بولتے تھے۔ میری امی ڈری اور سہمی سی عورت ہیں، کبھی بازاروں کا رخ نہیں کیا میری ماں نے، کبھی بھی کوئی چیز نہیں خریدی، جو مل جاتا ہے صبر شکر کر لیتی تھی، ایسی ہیں۔ تو وہ میرے معاملے میں کیا بولتی؟ بالکل بھی نہیں بولتی۔ میری امی کو تو یہ تک نہیں پتہ کہ بیٹیاں بیائی گئی ہیں تو جہیز کہاں سے آیا ہے۔ میرے ابو نے ایک دن پہلے میری مہندی سے سارا جہیز دے کر سسرال بھیج دیا تھا۔ میرے ابو نے کبھی یہ حق دیا ہی نہیں کہ تم جہیز خریدو، یا تم جس طرح ہوتا ہے نا عورتیں یا مائیں کرتی ہیں ہر چیز میں، وہ ہوشیاریاں چلاکیاں میری امی میں بالکل بھی نہیں ہیں۔ جو عورتیں جا کے بچیوں کا جہیز بناتی ہیں، بچیوں کے رشتوں میں بولتی ہیں جی میرا رشتہ آیا، میرے ابو سے بات کی، ہاں جی ہو گیا۔ یہ دوسرا جو وہ میرے بھائیوں نے کروایا، حالانکہ میرے سے چھوٹے ہیں سارے، تو کیا میری امی کو ابو نے کہہ دیا صبح تو امی نے کہہ دیا صبح، بس یہ بات تھی۔ میری ماں ایسی ہے، اس لیے میری امی نے امی کا ذکر کبھی نہیں کیا، ان کا مطلب کسی چیز میں بھی نہیں ہے، بس وہ دعا کر دیتی ہیں کہ ہم لوگ خوش رہے، اور بس میں کہتی ہوں میری ماں کو اللہ پاک سلامت رکھے، اس لیے میں نے کبھی اپنی امی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ اور بہن کے بارے میں بھی ایک دفعہ سوال آیا تھا، میری بہن بھی ایسی ہے، وہ اپنے گھر کی ہے، وہ اپنے سسرال سے ڈرتی ہے، شوہر سے ڈرتی ہے۔ جب میرے اس چینل کا پتہ چلا تو کہتی ہے ہائے میرے میاں کو پتہ چل گیا تو یہ وہ، تو میں نے اس کو الٹا سنا دیا، میں نے کہا تمہارا میاں مجھے روٹی نہیں ڈال کر دیتا، کہ وہ کہتی ہے جی میرا مسئلہ بن جائے گا کہ تمہاری بہن ولاگنگ کرتی ہے تو یہ وہ۔ میری مطلب بہن کی شادی سگے تایا کے گھر ہوئی ہے، اور میری تایا کی بیٹی میری بھابھی ہے، شہر بانو ولاگ والی جو ہے وہ میری بھابھی ہے۔ تو یہ کہانی اور یہ فلم ہے۔ اچھا ویڈیو اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا لازمی۔ تو یہاں پہ میں آ کے یہ دیکھ لیں پکوڑے بنا رہی ہوں،
اور ساتھ ہسبینڈ کو روٹی دی ہے، دکان پر بھیجی ہے ان کے بیٹے کو دے کر۔ ہم ہاسپٹل سے ہسبینڈ کی دکان پر آ گئے تھے، وہاں بیٹھے تھے، میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی دکان کی، دیکھی ہوگی آپ نے۔ پھر واپسی بھی ان کا بیٹا جب گاڑی کی شفٹ چھوڑتا ہے اسکول کالج کی بچیوں کی، تو وہ بچیاں اتار کے آیا تو گاڑی پہ وہاں ہی چھوڑتا ہے جہاں میرے ہسبینڈ کی دکان ہے، تو اسی کے ساتھ ہی میں واپس آئی تھی گھر ہسبینڈ کے بیٹے کے ساتھ۔ تو وہ بالکل خاموش رہتا ہے، اتنا خاموش کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ میں اس کے سامنے ویڈیو نہ ہی بناؤں، بے عزتی نہ کر دے۔ چپ چاپ وہ گاڑی چلا رہا تھا، تو پھر میں بھی چپ چاپ بیٹھ گئی ساتھ، تو اس لیے ویڈیو نہیں بنائی۔ اس کے ساتھ گھر آئی ہوں، ہسبینڈ دکان پر ہی تھے۔ اور آج میں بات کو نہیں دہراؤں گی بار بار، بس میرے میاں اور میری سوتن اور بچے یہ سب ولاگنگ نہیں دیکھتے، نہ ہی ابھی، حالانکہ اس کمرے میں میری سوتن بیٹھی تھی، میں نے ان کو 2-3 دفعہ کہا باجی آپ بیٹھ جائے، میں نے وائس اوور کرنی ہے، تو چھوٹا بیٹا میرے ہسبینڈ کا کہتا ہے ہمارے سامنے کر لو، میں نے کہا نہیں آپ کے سامنے میں نے نہیں کرنی۔ مطلب صاف، ہم لوگ صاف ہیں، صاف بات کرتے ہیں، جو بات ہوتی ہے صاف ستھری منہ پر۔